نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم فہرست میں شامل سبق نمبر 19 اور حصہ نظم میں شامل نظم نمبر 7 کی ایکسرسائز مشق حل کریں گے۔ پہلا سوال مشق میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر سوالات کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ جو ظلیف ہے، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر نے اونٹ کی شادی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک اخبار نے اونٹ کی شادی کی ایک عجیب خبر جو ہے وہ شائع کی ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے پاس بے جز ہے، نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جانا، یعنی آزادی کا ختم ہو جانا۔ جیم جز ہے، شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ تو شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ ناک میں نکیل پڑنا بتائی ہے، اور اس سے مراد سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ دال جز ہے، دال جز میں سوال یہ ہے کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو نظم کے آخری شعر میں شاعر نے دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے، اس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے مراد اس انہونی شادی کا انجام دیکھنا مراد یہ ہے کہ شاعر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس شادی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سوال نمبر دو، نظم اونٹ کی شادی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ متن عبارت کو کہتے ہیں۔ نظم اونٹ کی شادی شاعر نے لکھی ہے، یعنی کس شاعر نے لکھی ہے؟ دلاور فگار۔ نظم کے پہلے مصرعے میں شاعر آج کے پرچے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آج کے پرچے سے مراد ہے آج کا اخبار۔ کھلانا کا مطلب کیا ہے؟ انکشاف کرنا، یعنی کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا۔ شتر کے گھر میں کیا آیا ہے؟ پیام بہار۔ اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں قید آزادی شادی خانہ آبادی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کا متن ذہن میں رکھ کر حسب ذیل مصرعے مکمل کریں۔ کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے، مجھے بیاہ کی تصویر بھی بھیج دیں جھٹ پٹ۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو اعراب والے الفاظ یہ لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ پہلا ہے بلبلایا، بے کے نیچے زیر پڑیں گے، اور دوسری بے لام ساکن ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں آئے گا، بے کے پھر نیچے زیر ہے، بلبلایا۔ خوشگوار، خے کے اوپر پیش آئے گی، واو ساکن ہے، شین پھر ساکن ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں آخری جو حرف ہوتا ہے وہ اردو میں ساکن ہی ہوتا ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں پڑتے، جزم آتی ہے اس پر۔ خوشگوار۔ نکیل، نون کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، یہ بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں۔ شتر۔ کروٹ، کاف کے اوپر زبر ہے اور رے ساکن ہے، واو کے اوپر زبر ہے اور ٹے بھی ساکن ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ کا آخری حرف وہ ساکن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5، نظم کے قوافی ترتیب سے لکھیں۔ تو نظم کے قوافی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ نظم کے قوافی ہمارے پاس ایک کھلایا، بلبلایا،
اور پھر اس کے بعد بہار اور مہار، اور ان کے بعد ہمارے پاس سواری اور ذمہ داری، رشتہ شادی، قید آزادی۔ یہ عزیز طلبہ یہاں پر ہمارے پاس قوافی ہیں، اور قوافی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہوگا کہ قوافی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جن کی آواز ایک طرح کی ہو، جیسے کھلایا، بلبلایا، مہار، بہار، مہار، اور اس کے بعد جو ہے وہ سواری، ذمہ داری، رشتہ شادی، قید آزادی وغیرہ۔ اس کے بعد سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 6، درج ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کا مفہوم بتانا ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے گل کھلانا۔ گل کھلانا کوئی نئی بات یا خلاف معمول کوئی کام کرنا گل کھلانا کہلاتا ہے، جو معمول کے مطابق نہ ہو، عام طور پر دیکھنے میں نہ آئے۔ اور اس کے بعد ہے بے مہار۔ بے مہار آوارہ، آزاد، بے لگام، نکیل پڑنا، آزادی ختم ہونا، سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جانا۔ قید آزادی، آزادی کی قید، ایسی آزادی کے جس میں انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جائے، مراد یہاں پر۔ کسی کروٹ بیٹھنا، حالات کا نیا رخ اختیار کرنا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے حصہ نظم میں شامل 7ویں نظم کی مشق حل کی ہے۔ اسے آپ لوگ یاد کریں اور اچھی طرح یاد کر کے ممکنہ طور پر اس کے سوالات دہرائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔